آیت اللہ العظمیٰ دست غیب کی کتابیں خریدیں، نماز تہجد پر، جہاد اکبر پر، قلب سلیم پر۔ میرے گھر میں میتھامیٹک، سوشولوجی، بائیولوجی، کیمسٹری ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، لیکن 4 کتابیں ایسی نہیں ہیں جس سے میرا بچہ تہذیب نفس سیکھ سکے، جس سے وہ حسین جیسی زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھ سکے۔ یہ کتابیں خریدیں۔ یہ شہید محراب ہیں، اپنی زندگیاں انہوں نے دی ہیں اور اپنے خون جگر کی محنت کی ہے، تب جا کے یہ کتابیں بنی ہیں، لیکن ہمارا جوان ان کتابوں سے آشنا نہیں ہے، ان کتابوں کو جانتا نہیں ہے۔ اب 10 مجلسیں درکار ہیں صرف قلب کو پاک کرنے کے لیے۔ میں نے بیسک 2 بیماریاں بتائیں، اگر یہ 2 بیماریاں قلب کی نجاست سے نکل جائیں تو قلب انسان کا پاک و پاکیزہ ہو جائے۔ پہلا مطلب رأس کل خطیئہ، ہر خطا کی جڑ حب ذات ہے، ہر خطا کی جڑ حب دنیا ہے۔ جتنے میں نے کہا جھگڑے ہوتے ہیں حب ذات کی وجہ سے، انجمنوں کے آپس میں، مومنوں کے آپس میں، مسلمانوں کے آپس میں، فرقہ واریت، لسانیت، قوم پرستی، جتنے بھی قوموں میں جھگڑے ہوتے ہیں سب کی بنیاد کیا ہے؟ حب ذات ہے۔ یہ شیطان پہلے ذات کی محبت کو بڑھاتا ہے، اور میری زبان سب سے افضل ہے، وہ کہتا ہے میرا کلچر سب سے اچھا ہے، وہ کہتا ہے میری قوم سب سے اچھی ہے، یہ کہتا ہے میرا ذوالجناح سب سے اچھا ہے، وہ کہتا ہے میرا علم سب سے بڑا ہے، وہ کہتا ہے میں سب سے بڑا نوح خان ہوں، وہ کہتا ہے میں سب سے بڑا خطیب ہوں۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ کلیش ہو جاتا ہے، اور تمام تر لوگوں میں کیا ہو جاتے ہیں؟ جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ یہی افغانستان کی مثال آپ کے سامنے، 10 سال افغانیوں نے رشیا کے خلاف، سوویت یونین کے خلاف کیا کیا؟ جہاد کیا، عظیم جہاد کیا تھا انہوں نے، بڑے شہید انہوں نے دیے اس جہاد میں، لیکن فوراً اس جہاد کے بعد ان کے اندر قومی جھگڑا شروع ہو گیا۔ ازبکوں نے کہا ہم حکومت کریں گے، تاجکوں نے کہا ہم حکومت کریں گے، ہزارہ نے کہا ہم حکومت کریں گے، پشتونوں نے کہا ہم حکومت کریں گے۔ اب جہاد تھا اللہ کے لیے، لیکن جیسے جہاد میں اللہ نے کامیابی دی، پھر کس جھگڑے میں چلے گئے؟ ذاتی جھگڑے میں چلے گئے، قوم پرستی میں چلے گئے، ہاں لسانیت کے جھگڑے میں چلے گئے۔ پھر کیا ہوا آپ کو پتا ہے، طالبان آ گیا ان کے اوپر، اس کے بعد امریکہ آ گیا، اب دوبارہ جا کے حکومت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آج بھی اگر وہ پھر قومی جھگڑے میں چلے جائیں گے تباہ ہو جائیں گے۔ اگر انہوں نے اپنے ماضی سے کچھ سیکھا نہیں پھر وہ تباہی کی طرف جائیں گے۔ لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم تمام قوموں کو ملائیں گے، اقوام کو ملائیں گے، اور مجالس میں بھی وہ جا رہے ہیں، ہاں خود علم بھی نصب کر رہے ہیں۔ تو ان کو پتہ چل چکا ہے کہ اگر ہم پھر قومیت میں چلے گئے جنگیں تو چلتی رہیں گی۔ بھائی کراچی میں آپ جب تک مہاجر پٹھان اور مہاجر سندھی اور مہاجر پنجابی کا جھگڑا چلا، کبھی بھی جھگڑا ختم نہیں ہوگا، کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر لوگوں میں محبت لسانیت کی بنیاد پہ نہ ہو، پروردگار عالم کی محبت کی بنیاد پر، وہی ہم سب کلمہ گو ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب انسان ہیں، ہم سب محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، تو جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ پارٹیز جن بنیادوں پہ لوگوں پہ حکومت کرتی ہیں اور قوم پرستی کی لعنتوں کو ایجاد کرتی ہیں، صرف وہ آپ کی حب ذات سے کیا کرتی ہیں؟ استعمال کرتی ہیں، آپ کے ایموشنز کو مس یوز کرتے ہیں، ایموشنز کو مس یوز کر کے آپ کی اس قدرت کو بھڑکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو تباہ و برباد کروا دیتے ہیں۔ اسی طرح امیر شام نے کیا کیا؟ یہی قومی تعصبات کو ابھارتا تھا، ہاں یہ ہاشمی ہیں، ہاشمیوں کو کیوں حکومت ملے؟ ہم نے کون سا گناہ کیا؟ عرب کے اتنے قبیلے ہیں، رسول خدا کے بعد جس بنیاد پر خلافت ملتی، سب سے پہلا جھگڑا یہ تھا، وہ کہتے تھے منا امیر، یہ کہتے تھے منا امیر، مہاجر کہتے تھے ہمارے اندر سے امیر ہوگا، انصار کہتے تھے ہمارے، پہلا جھگڑا یہ تھا کہ منا امیر منکم امیر۔ یہ نہیں تھا کہ تقوی میں کون زیادہ ہے، یہ نہیں تھا کہ علم کس کا زیادہ ہے، یہ نہیں تھا کہ شجاعت میں کون زیادہ ہے، حسب میں کون اچھا، نسب میں کون اچھا۔ اگر مسلمان رسول خدا کے جانے کے بعد اگر قوم پرستی اور قومی جھگڑوں میں نہ پڑتے، آج مسلمانوں کا یہ حال نہ ہوتا۔ آج اگر ایران کی کوئی طاقت ہے وہ کیا ہے؟ ایران نے اپنے اندر قوم پرستی کو ختم کیا۔ امام خمینی کی سب سے پہلے حکومت آئی، انہوں نے سب سے پہلا کام جو ایران میں کیا، جتنے ایران میں خان تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، جس طرح یہاں وڈیرے وڈیرے ہوتے ہیں، ان سب کو انہوں نے ختم کیا، ان کی جائیدادوں کو ضبط کر دیا اور کہا کہ ہر بندہ ایرانی ہے، مسلم ہے، مومن ہے، یہاں پہ کسی کی کسی پر کوئی برتری نہیں ہے۔ تو جب ایسا نظام کیا، آج تک ان حکومتیں چل رہی ہیں۔ مغرب میں آپ چلے جائیں، یورپ میں چلے جائیں، وہ اپنے ملکوں میں قوم پرستی کو ختم کرتے ہیں۔ خود آسٹریلیا میں آپ جائیں گے، وہاں پہ قوانین بنے ہوئے ہیں، حالانکہ سب سے زیادہ جو قوم پرستی ریسزم ہے وہ آسٹریلیا میں ہے، لیکن ان کے قوانین بڑے سخت ہیں۔ اگر کوئی آپ کے رنگ پر اعتراض کرے، آپ کے مذہب پر اعتراض کرے، تو وہاں پر کیا ہے، اس کو سزا یا اس کے اوپر فائن لگتا ہے۔ اگر آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں، اس نے یہ بول دیا کہ تم مسلمان ہو، مجھے اچھے نہیں لگتے، یا تمہارا کلر اچھا نہیں لگتا، تم کالے ہو، یا تمہارا رنگ ایسا ہے، تو وہاں پر کیا سزا دی جاتی ہے۔ انہوں نے سیکھا کہ اگر ملکوں کو ترقی کرنی ہے تو ان ملکوں سے حب ذات کو کیا کرنا ہے؟ ختم کرنا ہے۔ اور یہ درس تو اسلام نے ہمیں دیا کہ اے مسلمان، اے رسول خدا کے ماننے والے، جب تک تمہارا اتحاد وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تمہاری محبت کا مرکز صرف پروردگار عالم ہونا چاہیے۔
یہ شیعہ سنی میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم ممبر پہ آتے ہیں تنزیہ گفتگو کرتے ہیں. ہاں میں سنیوں کو ٹوک دیتا ہوں، مجمع واہ واہ کرتا ہے، وہ ہمیں ٹوکتے ہیں، ہم واہ واہ کرتے ہیں. یہ تو اصل سازش سعودیوں کی تھی نا، کہ آپ پاس میں چلے جائیں، آج سے 40 سال پہلے 45 سال پہلے ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں بڑی مشکل سے 2% ایسی مساجد تھیں جو وہابیوں کی تھی، 2%. لیکن آج ان تمام مساجد پہ 20% وہابیوں کا قبضہ ہے. ہاں انہوں نے بڑی سازش کی، سنی کو شیعہ سے لڑایا، شیعہ کو سنی سے لڑایا، تعصبات کی ہوا کو بھڑکایا، اور اہل سنت کی مساجد پہ جا کے انہوں نے قبضہ کر لیا. یعنی مسجدیں بیچارے اہل سنت کی تھیں، لیکن وہاں پہ تقریباً وہابی وہاں پہ حاوی ہو چکے. 20% پاکستان میں اس وقت وہابی ہو چکے ہیں، صرف اسی بیماری سے. یعنی آج اگر کوئی اس انداز میں گفتگو کرے کہ جس میں یہ ہوا اٹھے کہ یہ اہل سنت کے خلاف پڑ رہا ہے، اور وہاں سے اگر کوئی کام کرے تو یہ کس کے مشن کو پورا کر رہے ہیں؟ یہ آل سعود کے مشن کو پورا کر رہے ہیں. اس میں نقصان کس کو ہوگا؟ شیعت کو ہوگا.